جب حضرت ذوالقرنین نے شمال یعنی نارتھ کی طرف سفر کیا تو چلتے چلتے آپ مقام صادین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو وہاں کے مقامی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن کی زبان تو آپ نے بمشکل سمجھ پائے، چنانچہ اکثر گفتگو اشاروں سے کی۔ بات چیت کرتے کرتے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ یاد رہے یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ یعنی اگر اس وقت روئے زمین پر 7 ارب انسان ہیں تو اس حساب سے یاجوج ماجوج کی تعداد شاید 70 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور جب یہ دنیا پر آئیں گے تو ساری کھیتیاں برباد کر دیں گے، اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا اسے مار کر کھا ڈالیں گے، حتیٰ کہ سانپوں اور درندوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جب ایک گروہ دریا یا سمندر کے قریب سے گزرے گا وہ سارا پانی اس کا چٹ کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ جب اسی جگہ پر آئے گا، اسی سمندر والی جگہ پہ، تو پانی خشک ہونے کی وجہ سے ایسا خشک ہوگی وہ جگہ ہوگی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہاں پہ کبھی کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ ان میں میلز بھی ہوتے ہیں اور فیمیلز بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو 1000 بچے پیدا کر کے مرتا ہے۔ یاجوج ماجوج کے 3 گروہ ہیں، طاویل، تاریس اور منسک۔ جب حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے مقابل لوگوں نے یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کی شکایت کی تو انہوں نے آپ سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے آپ کو مالی تعاون کی پیشکش کی، لیکن حضرت ذوالقرنین نے انہیں جواب دیا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ لوگوں کی جسمانی مدد چاہیے۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدائی کی، اور اس قدر گہری کھدائی کی کہ حتیٰ کہ زمین سے پانی نکل آیا، اس قدر گہری بنیاد رکھی۔ پھر آپ نے پگھلے ہوئے تانبے سے اس جگہ کو بھرا، اور اس کے اوپر نیچے لوہے کے تختے لگائے، اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے کے گار سے وہ جگہ فل کی، اور اس قدر مضبوط ایک دیوار تیار کی کہ جو پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب یہ دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ بقیہ دیوار کو ہم کل ختم کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ جب اگلے دن آتے ہیں بحکم خدا وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ اونچی اور مضبوط ہوئی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قرب قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائیں گے اور دجال کو مار ڈالیں گے تو یاجوج ماجوج جب اسی دیوار کو ختم کریں گے تو ان میں سے ایک شخص یہ کہے گا کہ انشاءاللہ بقیہ دیوار کو ہم کل ختم کریں گے، اور جب وہ لوگ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بحکم الہی اتنی ہی رہے گی، اور یاجوج ماجوج اس بقیہ دیوار کو بھی گرا کر دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور طاقت میں بھی، ان سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم الہی اپنے لشکر کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور جب یاجوج ماجوج ساری دنیا کے لوگوں اور مخلوق کو مار ڈالیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ دنیا والوں کو تو ہم نے مار دیا، اب آسمان والوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ پھر یہ لوگ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جب وہ تیر واپس آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوگا، اور یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ چونکہ ان سے مقابلہ کرنا ناممکن ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اور ان کی یہ بد دعا قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، اور وہ کیڑا ہی ان کی موت کا سبب بن جائے گا۔